ناظرین، وہ شہر جس کی روشنیاں کبھی مدھم نہیں پڑتی تھیں، وہ ایئرپورٹ جہاں ہر سیکنڈ میں دنیا بھر سے فلائٹس لینڈ کرتی تھیں، اور وہ ریسٹوران جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہاں ایک ایسی خاموشی راج کر رہی ہے جو چیخ چیخ کر کسی بڑے طوفان کی دستک دے رہی ہے۔ صرف 40 دن کی جنگ اور متحدہ عرب امارات کی دہائیوں کی محنت سے کھڑی کی گئی معیشت ریت کی ڈھیر کی طرح بیٹھ گئی۔ 56 ارب ڈالر کی ہوٹل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے، ایئرپورٹس ویران ہو چکے ہیں، اور وہ دبئی جو دنیا کا سیاحتی مرکز تھا، آج ایران اور امریکہ کی میزائل جنگ کا فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے اس تکبر کے ٹکراؤ نے ان لاکھوں تارکین وطن کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے جو اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجا کر اس ریگستان کو نخلستان بنانے آئے تھے۔ 70 سے 80% ریونیو کا خاتمہ، تنخواہوں میں کٹوتیاں اور پام جمیرہ کے لگژری ہوٹلز پر گرتا ہوا بارود کا ملبہ، کیا یہ دبئی کا خاتمہ ہے یا کسی نئے مشرق وسطیٰ کا آغاز؟ آج ہم آپ کو وہ اعداد و شمار بتائیں گے جو حکومتی پریس ریلیز میں نہیں بلکہ دبئی کی خالی میزوں اور سہمے ہوئے ورکرز کی آنکھوں میں لکھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، امریکہ ایران جنگ کے خطرناک معاشی اثرات۔ 40 دن کی جنگ نے یو اے ای کی معیشت کو منہ کے بل گرا دیا۔ سالانہ 56 ارب ڈالر کی ہوٹل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر آ گئی۔ ہوٹلز خالی، مارکیٹس ویران اور ایئرپورٹس پر مسافروں کی آمد و رفت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دبئی میں سیاحت کی صنعت پر جنگ کے اثرات اور ملازمت پیشہ تارکین وطن کی مشکلات میں اضافہ۔ یو اے ای کی معیشت ایران امریکہ جنگ کے محض 5 ہفتوں میں ہی بیٹھ گئی۔ گزشتہ سال تقریباً 2 کروڑ بین الاقوامی سیاحوں نے دبئی کا دورہ کیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں شامل رہا۔ لیکن امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے سیاحوں کی آمد پر تباہ کن اثرات ڈالے۔ مقامی کاروبار شدید مشکلات کا شکار ہے۔ عام طور پر شام کے وقت دبئی کے ریستوران لوگوں سے بھرے ہوتے تھے، مسافروں اور جہاں قیام کرنے والے افراد کی گہما گہمی، ہر طرف بھری میزیں ہیں، مگر پچھلے 1 ماہ میں ان میں سے اکثر میزیں خالی رہی ہیں۔ نتاشا سیڈریس کے لیے یہ تبدیلی اچانک اور بہت نمایاں رہی۔ انہوں نے 2014 میں دبئی میں اپنا پہلا ریستوران کھولا تھا۔ گزشتہ دہائی میں ان کے ہاسپٹیلٹی گروپ نے ترقی کر کے ملک بھر میں 14 شاخیں قائم کی جو 1 سے زائد افراد کو روزگار دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ، اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ اب ان کے کاروبار پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے۔ سیڈریس کہتی ہیں کہ ان کے کئی ریستوران جو مقامی رہائشیوں اور غیر ملکیوں دونوں کے لیے مقبول ہیں، وہاں آمدنی 50% سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے، جبکہ وہ شاخیں جو زیادہ تر سیاحوں پر انحصار کرتی ہیں، آمدن میں 70% سے 80% تک کی کمی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحران نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں 30% کٹوتی کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ موجودہ صورتحال انتہائی سخت ہے۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں اپنے 30% ملازمین کو نکال دیتی یا پھر نوکریاں بچانے کے لیے تنخواہوں میں کمی کرتی۔ فی الحال میں نے دوسرا راستہ چنا۔ سیڈریس کہتی ہیں کہ اگر ان کے زیادہ تر ریستوران کمیونٹی مالز اور رہائشی علاقوں کے قریب نہ ہوتے جہاں اب بھی مقامی گاہکوں پر کچھ حد تک انحصار ممکن ہے، تو حالات مزید برے ہو سکتے تھے۔ ایک ریسٹورنٹ چین کے ایک سینئر ایگزیکٹو نے بتایا کہ گاہکوں کی تعداد صرف 15 سے 20% تک رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے نصف سے زائد عملے کو بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنا پڑا۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہم پہلے ہی کچھ آؤٹ لیٹس عارضی طور پر بند کر چکے ہیں اور باقی کم سے کم عملے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ اثرات صرف ریستوران تک محدود نہیں، پورا سیاحت کا شعبہ ہوٹلز اور ٹریول ایجنسی سے لے کر ٹرانسپورٹ کمپنیز اور ایئر لائنز تک دباؤ میں ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں دبئی نے خود کو دنیا کے سب سے بڑے سیاحتی مراکز میں تبدیل کیا۔ گزشتہ سال امارات میں قریباً 2 کروڑ بین الاقوامی سیاحوں کی آمد ہوئی، لیکن جنگ کے آغاز کے بعد یہ رفتار شدید طور پر متاثر ہوئی۔ پورا متحدہ عرب امارات بار بار حملوں کی زد میں رہا ہے۔ دبئی شہر بھی ایران کے فوجی رد عمل کا اہم ہدف رہا جو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد سامنے آیا۔ حکام کے مطابق ایران کی جانب سے اب تک 4200 سے زائد میزائل اور ڈرونز یو اے ای میں داغے جا چکے ہیں، جن کا ہدف ایئرپورٹس، بندرگاہیں، شہری علاقے تھے، جن میں ہوٹل اور رہائشی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ان میں سے 90% سے زائد میزائل اور ڈرونز کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ تاہم کچھ ملبہ دبئی کے مختلف علاقوں میں گرا، جن میں بڑے رہائشی علاقے، ہوٹل اور حتیٰ کہ ایئرپورٹ بھی شامل ہیں۔ ادھر پام جزیرے کے لگژری فیئر ماؤنٹ ہوٹل پر گرنے والے ملبے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر گردش کرتی رہیں۔ حکام کے مطابق اب تک پورے یو اے ای میں 11 افراد ہلاک اور 185 سے زائد زخمی ہو چکے۔
रिवर्स यूएई पर ईरान के मिसाइल हमले 28 फरवरी के बाद ईरान पर होने वाले अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमले के बाद शुरू हुए। इन मिसाइल हमलों ने पूरे खित्ते में फजाई सफर को शदीद मुतासिर किया। इब्तिदाई हफ्तों में हजारों सयाह फंस गए थे, जिन्हें बाद में खुसूसी परवाज़ों के जरिए निकाला गया, और जंग के आगाज से अब तक हजारों बाकायदा शेड्यूल परवाजें मुतासिर हो चुकी हैं या फिर मनसूख हो चुकी हैं, जिसके बायस खित्ते के सबसे मसरूफ फजाई मराकज़ में से एक कई बार बिल्कुल रुक सा गया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिहाज से दुनिया का सबसे मसरूफ हवाई अड्डा है, यहाँ गुज़श्ता साल 9 करोड़ 52 लाख मुसाफिर आए। अब कुछ ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गए और कौमी एयरलाइंस एमिरेट्स की कुछ परवाजें चल रही हैं, जबकि मुकम्मल नेटवर्क बहाल करने की कोशिश जारी है। लेकिन चूंकि सयाह यहाँ से जा रहे हैं और नए आने वालों की तादाद तेज़ी से गिर रही है, इसलिए दुबई में होटल बुकिंग में शदीद कमी है। वीगो ट्रैवल बुकिंग फर्म के चीफ बिजनेस ऑफिसर मामून हमीदान के मुताबिक जंग के बाद के हफ्तों में दुबई के होटल्स में मेहमानों की औसत तादाद सिर्फ 15 से 20% तक रह गई। होटल्स ने रिहायशियों को मुतवज्जे करने की कोशिश में बड़े डिस्काउंट्स दिए, और ख़ास तौर पर ईद के दौरान पाम जमीरा के कुछ लग्जरी होटल्स जो शहर के आम सयाहती मराकज़ में शामिल हैं, उन्होंने अपनी कीमतों में 50% तक कमी की। और गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त हर किसी को मुतासिर कर रही है। कुछ हॉस्पिटैलिटी चेन्स ने आर्जी तौर पर अपने कुछ इमलाक बंद कर दी या फिर कुछ हिस्सों को बंद किया गया। वहाँ पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक मरम्मत या फिर तज़ीन व आराइश हो रही है। ऐसा आम तौर पर निस्बतन कम सयाहों के औकात यानी मौसम गर्मा में देखा जाता है। एक बैनुल अक़वामी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि कुछ इमारतों में मेहमानों की तादाद 10% से भी कम तक रह गई, और चंद हफ्तों के लिए ऑपरेशंस बंद कर देना और बाद में सूरत हाल का जायजा लेना ऑपरेशनल अखराजात कम करने के लिए बेहतर था। कारोबारी होटल भी दबाव में है। दुबई, जो कॉन्फ्रेंसेस और बड़े इवेंट्स का अहम मरकज़ है, यहाँ आइंदा महीनों के बड़े इज्तिमात को मनसूख या फिर मुलतवी किया जा रहा है। मैजेस्टिक होटल्स, जिनके पास तकरीबन 450 कमरों का इंतजाम है, उनका कहना है कि मेहमानों की तादाद रिकॉर्ड हद तक कम हो गई। सेल्स और मार्केटिंग के डायरेक्टर कहते हैं कि हमें अप्रैल के बाद तक बुकिंग्स मनसूख होती नजर आ रही हैं, और बहुत से इवेंट्स मनसूख हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों के लिए पहले से मनसूबाबंदी करना मुश्किल हो गया। ये सुस्त रवि कई साल की तेज तरक्की के बाद सामने आई। कोविड-19 के वबा के दौरान दुबई उन अवलिन मकामात में शामिल था जिन्होंने बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए दोबारा खुलने का फैसला किया, जिसकी वजह से उसका सयाहती शोबा दुनिया के कई दीगर मकामात के मुकाबले में जल्द बहाल हो गया। और उसके बाद से दुबई एक वसी और ज़्यादा मतनू मार्केट में तब्दील हो गया। उसने अपने पोजीशन को एक लग्जरी मंजिल के तौर पर मजबूत किया, और साथ ही जनूबी एशिया, यूरोप और साबिक सोवियत रियासतों जैसे इलाकों से दरमियानी और कम बजट वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद को भी मुतवज्जे किया। अब इस बढ़ती हुई डिमांड के साथ सप्लाई में भी तेज़ी से इजाफा हुआ, और कई सालों की तरक्की के नतीजे में न सिर्फ होटल्स की गुंजाइश बढ़ी, बल्कि शहर भर में शॉर्ट टाइम के लिए अपार्टमेंट किराया में भी इजाफा हुआ। अब ये इजाफी सप्लाई दबाव में है। डेटा फर्म ADNA के मुताबिक 28 फरवरी से 29 मार्च के दौरान, यानी जंग के आगाज़ के पहले महीने में, पूरे UAE में तकरीबन 2,26,000 से ज़ायद शॉर्ट टाइम बुकिंग्स मनसूख हुई। ये मंदी दुबई की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की उस तारकीन वतन वर्कफोर्स को मुतासिर कर रही है जो इस शोबे की रीढ़ की हड्डी है, जिनमें रेस्टोरेंट्स अमले से लेकर होटल वर्कर्स तक सब शामिल हैं। जैसे जैसे डिमांड कम हो रही है, बहुत से कारकुनान के काम के घंटे कम कर दिए गए हैं या फिर उन्हें बगैर तनख्वाह छुट्टी पर भेज दिया गया। अगरचे UAE का लेबर सिस्टम कंपनीज को बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक फौरी तौर पर एडजस्ट करने की इजाज़त देता है, लेकिन ये लचक कारकुनान को अचानक आमदनी में कमी के खतरे से दो चार कर देती है। एक लग्जरी रेस्टोरेंट में काम करने वाले जनूबी एशियाई वेटर का कहना था, हमें ऐसा लगता है जैसे हम दोबारा कोविड के दौर में वापस आ गए हों। वो कहते हैं ये खर्चा है कि हम फिर अपनी नौकरियां खो देंगे और वापस घर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत से होटल्स के वर्कर्स को बगैर तनख्वाह छुट्टी पर भेज दिया गया, और उन्हें इस बात की कोई वजाहत नहीं दी गई कि कब दोबारा काम पर वापस आएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं। और उनमें कुछ 5 स्टार होटल भी शामिल है जिन्होंने मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि UAE में बहुत से तारकीन वतन कारकुन पहले ही माली तौर पर कमज़ोर हैं, और कुछ वहाँ आने पर उठने वाले अखराजात का कर्ज भी है। जंग के असरात पूरे मशरक़ वस्ता में भी महसूस किए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स की टूरिज्म इकनॉमिक्स की रिसर्च के मुताबिक इस साल UAE में 2 करोड़ 30 लाख से 3 करोड़ 80 लाख तक लोग सफ़र कम कर सकते हैं। इस बात पर मुनहसर है कि जंग कितनी देर तक जारी रहती है, और इसी मुसाफिरों के अखराजात में 34 अरब से 56 अरब डॉलर तक की कमी वाक़ हो सकती है। अगर जंग जल्द ख़त्म हो जाए तो तेज़ी से ये रिकवरी मुमकिन है, और अगर ये जंग लंबी खींचती है तो हमें पूरे मौसम गर्मा पर सवाल उठाना पड़ेगा। इसी हफ्ते दुबई ने आइंदा 3 से 6 महीनों के लिए कारोबार, जिनमें सियाहत का शुबा भी शामिल है,
اس کے لیے 272.26 ملین ڈالر کی مدد کا اعلان کیا۔ ہوٹلز کو اجازت دی جائے گی کہ وہ فروخت سے متعلق فیسز اور ٹورزم درہم چارجز جو شہر میں ٹھہرنے والے مہمانوں پر لاگو ہوتے ہیں مؤخر کر سکیں۔ اب دبئی کے حکام بھی اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ جیسے تنازع کم ہو، سیاحت کو دوبارہ کیسے فعال کیا جائے، جس کے لیے نئی کمپنیز اور پروموشنل آفرز تیار کیے جا رہی ہیں۔ یو اے ای کے حکام کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن ہم اس وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں جب یہ ختم ہوگی۔ امید ہے کہ مکان مالکان مقامی کاروباروں کی مدد کے لیے کچھ عرصے تک کرائے کی ادائیگی میں چھوٹ یا پھر مؤخر ادائیگی کی سہولت فراہم کریں گے۔ مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے۔ اگر جنگ جلد ختم ہو جائے تو اکتوبر سے بحالی ممکن ہے، لیکن اگر تنازع جاری رہتا ہے تو یہ وقت اگلے سال تک جا سکتا ہے، جس سے ملازمین کی برطرفیوں اور آؤٹ لیٹس کی بندش کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوٹلز کے مالکان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 1 یا 2 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے چلنے کے لیے کافی رقم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ امید ہے کہ ایسا نہ ہو اور یہ تباہ کن جنگ جلد ختم ہو جائے۔ ویورز، دبئی کے حکام نے 272 ملین ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان تو کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چند ملین ڈالرز ان اربوں ڈالرز کا نعمت بدل ہو سکتے ہیں جو بارود کی بوندیں جلا کر راکھ کر دی؟ نتاشا سودیش جیسی کاروباری خواتین ہوں یا پھر جنوبی ایشیائی ویٹر جو کووڈ کے بعد ایک بار پھر بے روزگاری کے ڈر سے کانپ رہے ہیں، سب کی نظریں آسمان پر ہیں، اس امید میں نہیں کہ وہاں سے بارش ہوگی، بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ وہاں سے کوئی میزائل یا ڈرون نہ گرے۔ یو اے ای کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، اور اس کا سوئچ ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں شاید اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس جنگ کی قیمت ایک عام انسان اپنی نوکری، اپنی جمع پونجی اور اپنی زندگی کی صورت میں چکا رہا ہے۔ اگر یہ جنگ مزید 2 ماہ کھنچ گئی تو شاید وہ سخت فیصلے کرنا پڑیں گے جن کا ذکر کرتے ہوئے ہوٹل مالکان کی زبان تھرتھرا رہی ہے۔ کیا اپریل کی ڈیڈ لائن کے بعد امن کا سورج طلوع ہوگا، یا یہ معاشی دلدل پورے خطے کو نگل جائے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا دبئی دوبارہ اپنی پرانی رونقیں بحال کر پائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔